أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر إن وعد الله حق پس آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے قصور کی معافی مانگیے۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے۔ بالعشی والابکار، پچھلے پہر اور پہلے پہر۔ فرمایا اے میرے حبیب، آپ صبر سے کام لیں اور دیکھیں کہ اللہ کا وعدہ آپ کے حق میں کیسے پورا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جو آپ سے نصرت کا اور مدد کا اور غلبے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ اور فرمایا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے میرے حبیب آپ اسی طرح صبر کیجئے جس طرح بلند ارادوں والے انبیاء نے پہلے صبر کیا، اور ان کفار کے بارے میں آپ جلدی نہ کریں، ان کے لیے ایک وقت تک مہلت ہے، اس کے بعد ان کے لیے ذلت کا دور شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں اللہ نے کفر کے بڑے بڑے ستونوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اور بڑے بڑے جو متکبر سردار تھے وہ گردنیں جھکائے ہوئے غریب مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی بن کر مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروا دیا، خیبر فتح کروا دیا، اور اس کے بعد یمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح ہو گیا، اور اس میں اسلام کا علم بلند ہوا، اور پھر ارد گرد کے جتنے بھی عرب قبائل تھے وہ سب اسلام کے مطیع ہو گئے۔ واستغفر لذنبک، آپ اپنے، فرمایا میں ایک دن میں 70 سے زیادہ بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر ایک ہلکا سا غفلت کا پردہ آ جاتا ہے، جب ایسی کیفیت میں محسوس کرتا ہوں تو پھر کثرت سے میں اللہ پاک سے استغفار کرتا ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری سالوں میں یہ دعا بڑی کثرت سے پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور فرماتی ہیں کہ یتأول القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے حکم پر عمل کرتے تھے جو اللہ نے فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ اے میرے حبیب آپ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی تعریف بیان کیجئے، اللہ پاک بہت ہی رجوع کرنے والا ہے۔ بالعشی والابکار، عشی کہتے ہیں زوال کے بعد کے وقت کو، رات کے ایک حصے کے گزرنے تک۔ تو سبح بحمد ربک سے مراد ہے ذکر بھی اور نمازیں بھی۔ تو بالعشی میں چاروں نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور الابکار کہتے ہیں صبح کے وقت کو، اس میں آ گئی فجر کی نماز۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو،
ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر ایک بڑائی، ما ہم ببالغی، جس تک وہ ہرگز پہنچنے والے نہیں ہیں، فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ سے پناہ طلب کیجئے، انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں ناجائز بحث و تمہیز کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، دراصل ان کے دل میں ایک بیماری ہے بڑا بننے کی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو پھر ہمیں اپنی مرضی اور اپنی خواہشات نفس کو چھوڑنا پڑے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور ان کی سرداری کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ فرمایا ما ہم ببالغی، یہ بڑائی اور یہ تکبر وہ کبھی اس تک پہنچنے والے نہیں ہیں۔ ما ہم کے بعد بالغی سے پہلے جو با ہے یہ مائے نافیہ کی تاکید کے لیے ہے، یعنی وہ ہرگز اس تک پہنچنے والے نہیں ہیں۔ فاستعذ باللہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر جبار، تو اے میرے حبیب آپ بھی ہر متکبر سے اللہ کی پناہ چاہیں اور اسی کی پناہ میں آ جائیں، تو کوئی بھی تکبر کرنے والا آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ لخلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا کام تھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ کفار یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا دوبارہ پیدا ہونا یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رب بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی میٹیریل کے، آسمان و زمین کے لیے کوئی مادہ پہلے سے موجود نہیں تھا، اس کے بغیر ہی اللہ نے آسمان بھی بنا دیے، اس کے اندر بے شمار کہکشائیں رکھ دیں، لا تعداد سیارے رکھ دیے، فسواہا، اور فرمایا کہ والارض بعد ذلک دحاہا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا والجبال ارساہا متاعا لکم ولانعامکم، دیکھو اللہ نے زمین کیسے پیدا کی، اس کے اندر پانی کا انتظام کیا، پھر اس کے اندر سے نباتات کی پیدائش کا انتظام کیا۔ اگر زمین کی پیداوار نہ ہوتی تو انسان بھوکے مر جاتے، جانور بھی بھوکے مر جاتے، لیکن اللہ پاک نے پانی بھی فراہم کیا زمین سے، اور ہر قسم کی اجناس بھی زمین سے، اور نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ولا المسیء، اور نہ برائی کرنے والا، قلیلا ما تتذکرون، تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، بلا شبہ یقیناً قیامت آنے والی ہے۔
لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو مانتی نہیں ہے۔ فرمایا ہر کسی کو پتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح نیک عملوں والے اور برے کاموں والے برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ قیامت کی دلیل ہے، کیونکہ اگر قیامت نہ ہو تو پھر تو اچھے برے سب برابر ہو گئے، بلکہ برے زیادہ فائدے میں رہے کہ انہوں نے دنیا میں اپنی خواہشیں بھی پوری کر لیں اور قیامت میں بھی صاف بچ کر نکل گئے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، نیک عمل والوں کو ان کا انعام دیا جائے گا اور برے عمل والوں کو سزا دی جائے گی۔ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اس طرح برا اور اچھا انسان بھی برابر نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ان الساعۃ لآتیۃ، ان حرف تاکید اور لام تاکید کا، یہ دونوں جب اکٹھے ہو جائیں تو قسم کا معنی دیتے ہیں۔ اللہ پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، اور مزید تاکید اس جملے سے فرمائی کہ لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں قیامت ہونی ہے کہ نہیں ہونی، فرمایا میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں قیامت ہونی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو مانتے نہیں۔ ترجمہ ایک بار پھر، فاصبر ان وعد اللہ حق، تو صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے قصور کی معافی مانگیے۔ فسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ بالعشی والابکار، پچھلے پہر اور صبح کے وقت۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ان کے دلوں میں مگر ایک بڑائی، ما ہم ببالغی، جس تک وہ ہرگز پہنچنے والے نہیں ہیں۔ فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ چاہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا کام تھا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نہ برائی کرنے والا۔
قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. ان الساعۃ لآتیۃ، بلا شبہ قیامت ضرور آنے والی ہے. لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو مانتی نہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.